بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. عزیز ساتھیوں اور دینی بھائیوں، دیکھتے دیکھتے رمضان المبارک کا مہینہ ہمارے اور آپ کے اوپر سایہ فگن ہوا. رمضان المبارک کا مہینہ پہنچا اور دیکھتے ہی دیکھتے رخصت ہونا چاہتا ہے. اگر ہم اور آپ تھوڑا سا پیچھے مڑ کر کے دیکھیں تو ہر شخص تعجب کرے گا کہ اتنا جلدی رمضان کے 19 دن 20 دن 18 دن گزر گئے. آدمی جب رمضان شروع کیا تھا تو اس کا احساس ان دنوں سے متعلق کچھ اور رہا ہوگا. ارے بڑی گرمی ہے، موسم کام بڑا سخت ہے، اس سال روزہ بڑا بھاری پڑے گا، پتہ نہیں ہم کس طریقے سے روزہ رکھ پائیں گے کہ نہیں رکھ پائیں گے. اور میں آپ سے بتاؤں کہ متعدد قسم کے سوالات میرے پاس آتے رہے کہ ہاں بھائی فلاں آدمی کا کفیل جو ہے بڑا ظالم ہے، سارا بوجھ اترتا ہے اپنے اعمال پر، انسان نہیں نظر کرتا، سارا بوجھ اترتا ہے کس پر؟ غیروں ہی کے اوپر. بڑا ظالم ہے، کام بڑا سخت لیتا ہے، کچھ بھی فرصت نہیں دیتا. میں بری نہیں کرتا، ایسے لوگ موجود ہیں جنہیں اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے، انہیں ان کا کام ہونا چاہیے اور تم کس حال میں روزہ رکھتے ہو انہیں اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے. لیکن اس میں عمومی طور پر ہم بہت سے لوگ ہمارے بڑے مبالغہ سے بھی کام لیتے ہیں. بہت سے کام اس کو نرم کر کے، گرم کر کے، سستا کر کے، مہنگا کر کے، اپنا تھوڑا سا نقصان کر کے اس کو نبھا سکتے ہیں، لیکن اس طرح توجہ نہیں دیتے. یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا جو حق ہے، یا یہ کہیے کہ ہماری جو تنخواہ ہے، یا یہ کہیے کہ ہماری جو اس میں کوئی کمی نہ ہونے پائے. اللہ کے بارے میں کمی ہو جائے کوئی پرواہ نہیں ہے، اللہ کے دین کے بارے میں کمی ہو جائے اس میں کوئی پرواہ نہیں ہے، لیکن ہماری جو تنخواہ اس کے اندر کوئی کمی نہ ہونے پائے، جس میں ہمارا ہی بہت بڑا دخل ہے. تو بہت سے لوگ سوال کرتے رہے کہ اگر ہم روزہ نہ رکھ سکیں، یا فلاں ہمارا ایک ساتھی ہے، کوئی اپنا بہانہ کر کے، کوئی اپنے ساتھی کا بہانہ کر کے سوال کرتا رہا کہ آیا اس کے لیے روزہ چھوڑ دینے کی اجازت ہے کہ نہیں اجازت ہے. متعدد سوالات ہوتے رہے، انہیں ایگزام میں بھی میں گیا اور ویسے بھی ٹیلی فون پر. تو کہنے کا مطلب ہے کہ رمضان شروع ہونے سے پہلے یہ بڑا احساس ہمارے اور آپ کے دلوں میں رہا ہوگا، لیکن جب سے جیسے ہم روزہ رکھتے گئے، اسے برداشت کرتے رہے، ایک عزم کر لیا، ایک پختہ ارادہ کر لیا اور روزہ رکھنا شروع کر دیا تو معاملہ کیا ہے؟ آسان ہے. تو کوئی بھی چیز، کوئی بھی سخت کام ہے یا مشکل کام ہے یا مصیبت ہے، وہ آنے سے پہلے بڑی بھاری لگتی ہے. بلکہ میں ایک مثال دیتا ہوں. ہم لوگ دیہاتی آدمی ہیں، بالکل اللہ دیہاتی جسے کہتے ہیں، کھیتوں میں کام کرنے والے اور کھیتوں کی سینچائی کرنے والے. تو سردی کے موسم میں کبھی جب کھیتوں کی سینچائی کیا کرتے تھے تو ظاہر بات عام طور پر گیہوں اور جو فصل کس موسم میں ہوتی ہے؟ سردی کے موسم میں. اس کی سینچائی کرنی ہے کہ نہیں کرنی ہے؟ اب پانی نکال رہے ہیں، دوپہر کا وقت ہوا، 9 بجے 10 بجے، لیکن ہے تو سردی ہے کہ نہیں سردی ہے؟ نہ تو وہاں پر گیزر لگا ہوا ہے، نہ سخان لگا ہوا ہے نہانے کے لیے، ہے کہ نہیں؟ اب نہانا کس سے؟ اسی پانی سے ہے. تو جب تک اپنے بدن کے اوپر پانی نہ ڈالو، بڑا ڈر لگتا رہے کہ کتنی ٹھنڈی لگے، بلکہ پانی اٹھاؤ ڈالنے کے لیے جسم کیا ہے؟ کانپنا شروع کر دے. لیکن جیسے ہی پانی جسم کے اوپر پڑا، ساری کی ساری سردی غائب ہو جاتی ہے کہ نہیں؟ یہی حال ہے. ہم لوگ رمضان شروع ہونے سے پہلے یہ احساس رہا ہوگا کہ کس طریقے سے ہم روزہ رکھ پائیں گے اور کیا کریں گے، یہ ہے وہ ہے. لیکن جیسے رمضان آتا گیا، ہمارے اوپر سے گزرتا گیا، آج کتنے لوگ، بلکہ ہر آدمی یہی کہتا ہے کہ
کتنی جلدی رمضان گزر جا رہا ہے، کتنی تیزی کے ساتھ رمضان گزر جا رہا ہے. آج 19 دن روزے ہو گئے، آج 18 روزے ہو گئے، آج 20 روزے ہو گئے، آج 15 روزے ہو گئے، اس کا کچھ پتہ ہی نہیں چل رہا ہے کہ نہیں؟ تو یہ ہمارے اور آپ کے لیے ساتھیوں باعث عبرت ہے کہ انسان کی زندگی کے بارے میں کہا جاتے ہیں کہ وہ برف کی ایک سلی کے طریقے سے ہے. برف کہ وہ آہستہ آہستہ پگھلتی ہی جائے گی اور کم ہوتی جائے گی. یہی مثال ساتھیوں ہماری اور آپ کی زندگی کی ہے. ہم حرکت کریں یا حرکت نہ کریں، ہم محنت کریں یا محنت نہ کریں، ہم کوشش کریں یا کوشش نہ کریں، ہماری عمر کے دن کیا ہے؟ گزرتے جائیں گے، گزرتے جائیں گے. اسی لیے حضرت حسن بصری رحمہ اللہ کہا کرتے تھے کہ جب سورج طلوع ہوتا ہے، جب سورج طلوع ہوتا ہے تو وہ انسان کو آواز دیتا ہے کہ اے انسان ہوشیار رہ، میں آج تیرے اوپر آیا ہوں، آج میں گزر جاؤں گا تو دوبارہ قیامت تک میں واپس آنے والا نہیں ہوں، اور جو کچھ تو میرے اندر کرے گا، یعنی آج جو تو کچھ عمل کرے گا وہ سارا کا سارا لے کر کے میں اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہوں گا، اور تیرے بارے میں تیرے لیے اگر نیک عمل ہے تو، اور اگر برا عمل ہے تو تیرے خلاف گواہ بنوں گا. تو جو دن ہمارے اور آپ کے اوپر سے گزر جا رہا ہے ساتھیوں، جو وقت گزر جا رہا ہے، جو رمضان گزر جا رہا ہے، جو عشرہ گزر جا رہا ہے، وہ اب دوبارہ قیامت تک آنے والا نہیں ہے. قیامت تک آنے والا نہیں، اس لیے کہ جب آئے گا تو وہ دوسرا عشرہ آئے گا، ہے کہ نہیں ہے؟ مثال کے طور پر 4 آدمی ایک منزل کے لیے روانہ ہوتے ہیں، 4 آدمی ایک منزل کے لیے روانہ ہوتے ہیں. ایک شخص روز آنا مثال تو 50 کلومیٹر چلتا ہے، اور دوسرا روزانہ 25 کلومیٹر چلتا ہے، 25 کلومیٹر چلتا ہے. وہ سوچے کہ چلو آج نہیں تو میں کل انہیں پکڑ لوں گا، یہ نہیں سوچتا ہے کہ کل والا جو ہے 50 کلومیٹر اور چل کر کے آگے نکل جائے گا، ہے کہ نہیں؟ یہی مثال لے سکتے دنیا کے عمل کی. آپ یہ نہ کہیں کہ چلو بھائی آج ہم نے یہ نیک کام نہیں کیا تو ہم نیک کام کر لیں گے. نہیں، کل کرنے کے لیے دوسرا عمل ہے، کل کرنے کے لیے اور عمل ہے. کہ آج کا دن اور ہے، کل کا دن اور ہے. یہ آج کا جو دن ہے وہ کل آپ کے اوپر آنے والا نہیں ہے. اس لیے کہ اس کی مثال سوچیے کہ جس طریقے سے یہ کہتا ہے کہ آج ہم 25 چلے ہیں لیکن کل ہم 75 چل کر کے اسے پا لیں گے، یہ بھول جاتا ہے کہ ہاں ہو سکتا ہے کہ وہ بھی 75 چل کر کے ہم سے بھی آگے بڑھ جائے، ہے کہ نہیں؟ تو یہ نہ سوچیں کہ ہم آج اگر ہم سے آج کوتاہی ہو گئی ہے تو ہم کل کر کے اس عمل کو پورا کر لیں گے، وہ پورا ہونے والا نہیں ہے. وہ کمی رہی گئی آپ کی زندگی میں، وہ ہماری زندگی میں کوتاہی رہی گئی، وہ پوری ہونے والی نہیں ہے، اللہ کی ایک صورت میں. اللہ ساتھیوں سن لیجئے، یہ موضوع آج میں چھیڑنا نہیں چاہتا لیکن بات آ گئی ہے تو آپ کے سامنے رکھ دوں. ایک صورت میں وہ کمی پورا ہو سکتی ہے، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑی مہربانی ہے، ہماری کوئی بہادری نہیں ہے، ہماری اپنی کوئی ہمت نہیں، کس کی؟ اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے. وہ کیا ہے کہ اگر انسان اپنی کوتاہیوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ سے سچے دل سے توبہ کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کی توبہ کی سچائی کا احساس ہو جائے تو یہ کمی اور کوتاہی پوری ہو سکتی ہے. لیکن وہ کیسے؟ اب آپ سوال کریں گے کہ آخر انسان نیک عمل تو کرے گا نا، لیکن جو گزر چکا وہ کمی کوتاہی کیسے پوری ہونے والی ہے؟ وہ کیسے پوری ہوگی؟ یہ ساتھیوں اللہ تعالیٰ کی خاص مہربانی ہے. دنیا کے کسی قانون اور کسی نظام کے اندر یہ نظام نہیں پایا جا رہا ہے. وہ کیا ہے کہ اگر انسان سچے دل سے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی یہ کوتاہیاں تو چھوڑ دیے، آپ کے جو گناہ ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ ان گناہوں کو آپ کی نیکیوں میں بدل دیتا ہے. اللہ گناہوں کو کیا کرے گا؟ ان نیکیوں بدل دے گا. امام ابن کثیر رحمہ اللہ، تفسیر ابن کثیر، سورہ الفرقان کے آخر کی جو آیات ہیں، الا من تاب وآمن وعمل صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، اس آیت کی تفسیر بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ ایک صحابی الشطب الممدود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم،
اس شخص کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے جس نے دنیا کا کوئی ایسا گناہ نہیں جس نے جو چھوڑ دیا ہو؟ نہ کوئی چھوٹا گناہ چھوڑا ہے، نہ کوئی بڑا گناہ چھوڑا ہے، سارے گناہ اس نے کیے ہیں۔ اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر وہ ایمان لے آلے یعنی اپنے شرک سے توبہ کر لے اور نیک عمل پر جم جائے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دے گا۔ کہنے لگے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ میرے چھوٹے اور بڑے تمام گناہوں کو نیکیوں میں بدل دے گا؟ کہا ہاں، اللہ تعالیٰ ہمارے تیرے چھوٹے اور بڑے تمام گناہوں کو نیکیوں میں بدل دے گا۔ تو ساتھیوں، ایک صورت میں یہ خسارہ پورا ہو سکتا ہے۔ اب یہ دیکھتا ہے کہ اس خسارے کو پورا کرنے کے لیے ہم میں سے کون تیار ہے، ہم میں سے کون ہمت کرتا ہے، ہم میں سے کون کوشش کرتا ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا ساتھیوں کہ ابھی رمضان ہمارے اور آپ کے اوپر سے کل آیا، ہمارے اور آپ کے اوپر، اور آج دیکھیے دیکھتے رمضان مبارک کے کئی دن گزر گئے، آدھے سے زیادہ بلکہ 2/3 تقریباً گزر چکا ہے۔ اب جو دن باقی رہ گئے ہیں ساتھیوں، سچ پوچھئے تو حقیقت میں پورے رمضان کا خلاصہ جسے کہہ لیجئے یہ ہے۔ اب جو دن باقی رہ گئے ہیں یہ دن خصوصی طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کے نزول کے دن ہیں۔ یہ جو دن رہ گئے ہیں خصوصی طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی مغفرت کے دن ہیں۔ یہ دن جو رہ گئے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب اور جہنم سے نجات کے دن ہیں۔ اسی لیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے اور آپ کے عمل کے برخلاف آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس مبارک عشرے کے اندر جو آنے والا ہے جس قدر عبادات کیا کرتے تھے اور اپنے آپ کو مشغول رہا کرتے تھے، کسی اور عشرے کے اندر یا سال کے کسی اور دن میں اتنے اپنے آپ کو مشغول نہیں رکھتے تھے۔ آپ تعجب کریں گے، حدیثوں سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس مبارک عشرے کے اندر کچھ خصوصی عمل انجام دیا کرتے تھے جو دوسرے عشروں میں نہیں تھا۔ مثال کے طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس عشرے کے تمام راتوں کو مکمل شب بیداری کیا کرتے تھے، راتوں کو سویا نہیں کرتے تھے، اور اگر کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوئے بھی تو وہ سونا صرف نام کا تھا بس، بلکہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بلکہ حضرت علی کی بھی روایت ہے کہ اس عشرے کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بس صرف نام کے سویا کرتے تھے، بلکہ بعض روایات میں ہے کہ آپ کی آنکھوں میں جھپک بھی نہیں آیا کرتی تھی، اس قدر آپ جگہ بیدار رہا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا حدیث عام طور بخاری اور مسلم کے اندر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل العشر شد میزرہ وجد وایقظ واحیا لیلہ وایقظ اہلہ، کہ آپ اپنی کمر کس لیا کرتے تھے، آپ بڑی محنت کیا کرتے تھے، اپنے اہل و عیال کو بھی جگایا کرتے تھے، اور راتوں کو آپ زندہ رہا کرتے۔ رات کو زندہ رکھتے تھے، کیا مطلب؟ رات کو زندہ رکھنا کیا مطلب ہے؟ یعنی آپ رات میں سویا نہیں کرتے تھے۔ اس مبارک عشرے کے اندر ہم عام طور پر یہ عذر پیش کرتے ہیں ساتھیو، وہی ہم نے کہا کہ ہمارے سامنے عذر پیش کرنے کے بڑے بہانے اور بڑے طریقے ہیں۔ عام طور پر ہم یہ عذر پیش کرتے ہیں بھائی ہمارا کام کیا ہے، مشکل ہے، ہم ڈیوٹی والے آدمی ہیں، ہم محنت والے آدمی، ہم رات میں جاگ نہیں سکتے، اور اس عذر کا کافی حد تک ایک سمجھیے کہ ایک جواز بھی ہے، یہ عذر پیش کرنے کا ایک جواز بھی ہے کہ یقیناً ہم لوگ کیا ہیں، نوکری والے ہیں اور ڈیوٹی والے ہیں، ساری رات کو ہم اور آپ جاگ نہیں سکتے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ، اسی لیے ہم نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے کے اوپر بڑا رحیم ہے۔ میں صرف یہی تھوڑی توجہ دلانا چاہتا ہوں آپ لوگوں کو، بڑا رحیم ہے اللہ تبارک و تعالیٰ، بڑی رحم کرنے والا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی نیتوں کو دیکھتا ہے، آپ کی نیتوں کو دیکھتا ہے، آپ کو آزماتا ہے، آپ کے عمل کی کثرت کو نہیں دیکھا کرتا۔ آپ کی نیتوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ کو مکمل پتہ ہے کہ یہ عذر اور جو بہانہ کر رہا ہے، آیا اس عذر اور بہانے میں وہ سچا ہے یا کہ جھوٹا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ
دیکھیے اگر حقیقت میں کوئی مشغول ہے اور یقیناً مشغول ہے کہ وہ نہیں بیدار رہ سکتا، اس لیے کہ فجر کے بعد سے اس کی ڈیوٹی ہے، جس طریقے سے ہمارے بہت سے بھائیوں کے سامنے یہ عذر ہے، اور یہ عذر مبنی پر حقیقت بھی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اس پر ان کی کوئی گرفت نہیں ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے بعض ایسی مختصر چیزوں کا اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے مطالبہ کرتا ہے کہ وہ اپنی نیت اور معمولی عمل سے پوری رات جاگنے کا ثواب حاصل کر سکتے ہیں، پوری رات۔ لیکن کیا ہونا چاہیے؟ اصل میں یہ نیت ہونی چاہیے، کاش کے یہ احساس ہونا چاہیے، دل کے اندر ایک تڑپ ہونی چاہیے، دل میں ایک بہت بڑا غم ہونا چاہیے کہ کاش کہ میرا کام بھی یہ مشکل نہ ہوتا تو میں بھی پوری رات جا کر کے عبادت کرتا۔ اگر اپنے بندے کے دل کے اندر اس احساس کو اللہ تعالیٰ نے محسوس کر لیا تو ساتھیوں میں کہتا ہوں کہ اگر آپ صرف عشاء کی نماز اور تراویح کے اندر امام کے ساتھ آخر تک شریک رہیں اور پھر وقت پر اٹھ کر کے جماعت سے فجر کی نماز پڑھ لے تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو پورے رات کے قیام کا ثواب دے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے دلوں کو دیکھتا ہے، آپ کے اقوال جو بہانے بازی کو ہوں یہ ہوں ان سے اچھی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ واقف ہے۔ اس لیے ہمارے ہاں جو ایک مثال بیان کرتے ہیں، بلکہ یہاں عرب میں بھی ایک مثال ہے کہ ایک شخص ہے، وہ نماز نہیں پڑھتا، مسجد میں نہیں آیا کرتا تھا، اس کی بیوی ہمیشہ اسے جھڑکتی رہا کرتی تھی، جاؤ دیکھو سارے لوگ اذان ہو گئی ہے، نماز پڑھ رہے، تم بھی نماز پڑھنے جاؤ۔ ایک دن بڑا تنگ آیا اپنی بیوی سے، بڑا تنگ آیا، اذان ہوئی، اچھی طریقے سے گیا، وضو کیا اور ٹوپی رکھا اپنے سر کے اوپر اور چلا۔ جب مسجد کے دروازے پر پہنچتا ہے تو کیا دیکھتا ہے کہ مسجد دروازہ بند ہے۔ کہتا ہے کہ الحمدللہ رکاوٹ تیری طرف سے ہے، میری طرف سے کوئی رکاوٹ نہیں، گھر واپس چلا گیا۔ تو ہمارا اور آپ کا حال یہ ہے، ہمارا آپ کا حال کیا ہے؟ یہ ہے کہ رکاوٹ ان لوگوں کی طرف سے، ہماری طرف سے کوئی رکاوٹ نہیں ہے، لیکن دل کے اندر، اس کے دل میں کیا تھا؟ دل میں ہاں یہی حال ہمارا اور آپ کا ہے۔ بہانے بازیاں تو ہم کرتے ہیں اور بہت سی بہانے بازی کرنے میں ہم اور آپ حق بجانب بھی ہیں، لیکن ذرا سوچیں کیا ہمارے دل کے اندر وہ کڑھن ہے، وہ جلن ہے؟ اس کی ایک سب سے واضح مثال ہو سکتی ہے کہ ہم آسانی سے چھٹی لے سکتے ہیں۔ اچھا ہم نے چھٹی لی، یہی تو ہم کہتے ہیں کہ ہم نہیں چاہتے کہ ہمارا دنیا کا کسی قسم کا نقصان ہو، ہے کہ نہیں؟ ہم دنیا کا کوئی نقصان کریں، ہمارے دین کا اور عبادت کا جو نقصان ہو جائے ہو جائے۔ تو عرض کرنے کا مقصد یقیناً اگر ہمارے ساتھیوں میں کوئی شخص معذور ہے اور وہ نہیں شب بیداری کر سکتا تو وہ ان دو چیزوں کا اہتمام کر لے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے پوری رات قیام کا اجر دے گا۔ وہ کس چیز کا؟ کس چیز کا؟ عشاء کی نماز جماعت سے، اور امام صاحب 8 رکعت تراویح پڑھائیں، 6 رکعت پڑھائیں، 4 رکعت پڑھائیں، جو کچھ پڑھائیں ان کے ساتھ شروع سے لے کر کے آخر تک شریک ہو۔ یہ نہیں کہ 2 رکعت پڑھا، دیکھا امام صاحب تو قرات لمبی کر رہے ہیں اور ہوتا ہی نہیں ہوتا ہے۔ 4 رکعت پڑھا، یہ امام صاحب تو دن بھر ہم کام کیے تھکے رہتے ہیں اور امام صاحب کا یہ تو آرام سے اے سی کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو کون تکلیف ہے؟ 2 رکعت 4 رکعت پڑھے اور واپس چلے آئے۔ ذرا سوچیں، واللہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کھڑے ہوتے تھے تو اپنے ساتھ چھڑی لے کر کے کھڑے ہوا کرتے تھے، اپنے ساتھ چھڑی لے کر کھڑے ہوتے تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ امام اتنی لمبی قرات کیا کرتا تھا کہ سیدھے کھڑے نہیں ہو پاتے تھے، لیکن پھر بھی اسے برداشت۔ بلکہ حضرت عثمان بن عفان کے زمانے میں بعض راویوں کا کہنا ہے کہ لمبے قیام کی وجہ سے لوگ گر پڑا کرتے تھے، اتنا لمبا قیام کیا کرتے تھے۔ اور مجھے بڑی پسند بات آئی ہے اسحاق ابن راہویہ رحمہ اللہ کی، امام ابن اسحاق ابن راہویہ کی، کہ ان سے کسی نے کہا کہ میں 50 آیتیں ایک رکعت میں پڑھتا ہوں تو لوگ کہہ رہے ہیں کہ لمبی پڑھ رہے ہو، تو کہا ٹھیک ہے 40 پڑھا کرو، 40 آیتیں پڑھا کرو۔ کہا کہ اس کو بھی لوگ برداشت نہیں کر پاتے، تو کہا ٹھیک ہے اور ہلکی کر دو، یہاں تک کہ پتہ نہیں 20 یا 10 آیت تک پہنچے، تقریباً 1 صفحہ یا 1.5 صفحہ۔ کہا لوگ کہتے ہیں یہ بھی لمبی ہے، تو کہا تراویح پڑھایا ہی نہ کرو تم ان کو۔ یعنی جو آدمی تراویح کے اندر
ایک صفحے اور 2 صفحے 1.5 صفحے بھی نہ سن سکے اسے بھی بھاری محسوس کرے، وہ کیا کرنے آیا ہے؟ پھر بیٹھا رہے اپنے گھر کے اندر۔ تو ساتھیوں کہنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان کے دل کے اندر یہ احساس ہونا چاہیے کاش کہ مجھے بھی موقع ملتا، مجھے بھی چھٹی مل جاتی، میرے پاس بھی ایسا کام ہوتا کہ میں اس کام کو مؤخر کر سکتا تو میں بھی پوری رات جاگتا رہتا۔ اور اسی لیے کہتا ہوں ساتھیوں، اسلام نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے اور آپ کے لیے کوئی حجت باقی نہیں رکھی ہے کہ ہم یہ کام نہیں کر سکتے۔ ایک حدیث کے اندر جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عبداللہ ابن عمر، ان لوگوں سے موقوفاً مروی ہے، اور حضرت عبداللہ ابن عمر سے مرفوعاً مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص عشاء کے بعد وتر کے بعد 4 رکعت سنت پڑھ لے گا، کتنا؟ صرف 4 رکعت۔ شرط یہ ہے کہ عشاء کی نماز جماعت سے پڑھے، شرط یہ ہے کہ وہ محنت کا کام کرنے والا ہو، مشکل کام میں ہو، وہ شب بیداری نہ کر سکتا ہو، وہ تہجد نہ پڑھ سکتا ہو، تو اس 4 رکعت کے عوض میں اللہ تبارک و تعالیٰ اسے لیلۃ القدر میں قیام کا ثواب دے گا۔ یہ کس بنیاد پر ساتھیوں؟ صرف احساس کی بنیاد پر۔ صرف کس بنیاد پر؟ پریشانی کی بنیاد پر، اس غم کی بنیاد پر کہ میرا کام اتنا مشکل ہے کہ میں رات کا قیام نہیں کر سکتا، لیکن دل کے اندر ایک کڑھن ہے، ایک تڑپ ہے کہ کاش کہ مجھے بھی موقع ملتا، کاش کہ میں بھی حافظ قرآن ہوتا، کاش کہ میں بھی قاری قرآن ہوتا، کاش کہ میرا بھی کام آسان ہوتا، کاش کہ میں بھی اس مہینے میں چھٹی لے لیتا تو میں بھی اللہ تعالیٰ سے عبادت کر کے اللہ تعالیٰ کے لیے اپنی آخرت کو بنا لیتا۔ تو کہنے کا مطلب ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے اہم عمل یہ رہا ہے کہ پوری رات آپ کیا ہے؟ بیدار رہا کرتے تھے۔ دوسری بات دیکھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس عشرے کے میں تمام راتوں کو اپنے اہل و عیال کو ہی بیدار رکھتے تھے، بلکہ حضرت انس بن مالک کی روایت ہے، حضرت علی بن ابی طالب کی روایت ہے کہ ہر وہ بچہ جس کے اندر نماز پڑھنے اور بیدار رہنے کی طاقت رہا کرتی تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کو ہی بیدار رکھا کرتے تھے۔ میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ بتانا چاہتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو عمل تھا ہمارے عمل سے کس قدر مختلف ہے۔ ہم میں سے اگر کوئی شخص بڑی بہادری کر لیا اور بڑا بزرگ بن گیا، بڑے بن گئے، صاحب بن گئے، تو اپنے طور پر جا کر کے عبادت کر لیا اور بچوں کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ کتنے لوگ ایسے ہیں کہ ان کے بچے فجر کے وقت سوئے رہا کرتے ہیں، اور تہجد کی بات تو چھوڑ دیجئے، سوئے رہا کرتے ہیں اور اپنے نماز پڑھ لیا کرتے ہیں، اور کوئی غصہ نہیں آتا بچے کے اوپر۔ اور اگر وہی بچہ باہر کما رہا ہے، 1 مہینہ تنخواہ ان کو بھیج کر کے اگر اپنی بیوی کو بھیج دیا تو کیا ہوتا ہے؟ ہو جاتی مصیبت۔ جتنے یہاں لوگ کما رہے ہیں جانتے ہوں گے ان کا اور ان کے باپ سے ہی بہت بڑا اختلاف ہے کہ محترمہ چاہتی ہے کہ ہمیں پیسہ ملے، لیکن ہمارے میاں ہمارے پیاں ہے کہ نہیں ہے، اور باپ ماں کیا چاہتے ہیں کہ کھلا پلا کے کس نے بڑا کیا ہے؟ ہم نے بڑا کیا، ہمیں ملنا دے۔ ہے اختلاف کہ نہیں اختلاف ہے؟ لیکن بھلا بتائیے ان ماں باپ سے پوچھئے کبھی بچے کے نماز کے چھوڑنے پر بھی تم ناراض ہوئے ہو؟ کہیں بچے کے روزہ چھوڑنے پر بھی ناراض ہوئے ہو؟ کہیں بچے کے بارے میں یہ بھی سوچا ہے تم نے؟ اس کا مطلب تمہیں بچے کی صرف دنیا محبوب ہے، اپنے مقصد سے تم بچے کے لیے رو رہے ہو اور اللہ تعالیٰ کے لیے نہیں۔ اسی لیے ایک بزرگ کے بارے میں پڑھ رہا تھا، امام رجب رحمہ اللہ اپنی ایک کتاب کے اندر نقل کرتے ہیں کہ ایک بزرگ کا انتقال کا وقت آیا تو ان کی ماں بھی رونے لگی، ان کی بیوی بھی رونے لگی، ان کے والد بھی رونے لگے، ان کے بچے بھی رونے لگے۔ کہا کہ آخر تم لوگ رو کیوں رہے ہیں، وجہ کیا رونے کی؟ ماں باپ نے کہا کہ بیٹا ہمیں کس کے لیے چھوڑ کر کے جا رہے ہو؟ ہمارا ہاتھ پکڑنے والا ابھی تو تم ہی ہو، کون میری نگرانی کرے گا؟ بیوی سے پوچھا، بیوی نے ہی جواب دیا۔ بچے نے کہا ابو جان آخر کیوں نہ ہم روئیں؟ اس لیے کہ ابھی تو ہم اپنے پیر پر کھڑے بھی نہیں ہو سکے، ابھی تو ہمیں آپ کی بڑی ضرورت تھی۔ اس نے کہا کہ اللہ کے بندو، تم میں سے ہر شخص اپنے لیے رو رہا ہے، کوئی میرے لیے نہیں رو رہا ہے۔ جب میرا انتقال ہو جائے گا تو قبر میں میرے ساتھ کیا معاملہ پیش آنے والا ہے؟
کوئی میرے بارے میں نہیں رو رہا ہے کہ جب منکر نکیر مجھ سے سوال کریں تو میرا جواب کیا ہوگا. یہ میرے بارے میں کوئی نہیں رو رہا ہے. چلو مجھے تم لوگوں کو کوئی ضرورت نہیں ہے یہ کہنا تھا اور اس کا انتقال ہو گیا. تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ساتھیوں عمومی طور پر لوگ کس کی پرواہ کرتے ہیں؟ اپنے فائدے کی طرف دیکھتے ہیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس عاشرے کے اندر عمومی طور پر ہر وہ بچہ جو بچہ جاگ سکتا تھا، آج کے جاگنے کے طریقے سے نہیں کہ دن بھر سو رہے ہیں، ہے کہ نہیں ہے. میں ایک ملنے والے ہیں ریاض میں، ان کے جو 5 سال کے اور 4 سال کے اور 7 سال کے بچے وہ بھی روزہ رکھتے ہیں. آپ لوگ کہیں بڑی اچھی بات ہے. ہاں اچھی بات ہے، لیکن کیسے روزہ رکھتے ہیں؟ پوری رات جاگیں گے. میرے بھائی قاری صاحب بیان کر رہے تھے، پوری رات جاگیں گے اور فجر کے گھنٹے 1.5 گھنٹے کے بعد سو جائیں گے. اٹھیں گے کب؟ عصر کے بعد. کب اٹھیں گے؟ عصر کے بعد. تو یہ روزہ تو ہر آدمی رکھ سکتا ہے کہ نہیں ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طریقے سے نہیں جگاتے کہ ہاں کسی کو کمپیوٹر لا کر کے دے دیا وہ کھیل رہا ہے، کسی کو کوئی اور کھلونا دے دیا ہے، کوئی اور لے کر کے باہر کہیں پارک میں گھمانے کے لیے چلے گئے ہیں، کسی مارکیٹ میں چلے گئے. اس لیے نہیں، اس طریقے سے نہیں. کس لیے جگایا کرتے تھے؟ عبادت کے اندر، اللہ تعالیٰ کے ذکر کے اندر، اللہ تعالیٰ سے دعا کے اندر. تو عرض کرنے کا مقصد ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دوسرا معمول جو بخاری شریف میں مذکور ہے، وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ أَحْيَا لَيْلَهُ وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ، آپ اپنے اہل و عیال کو بیدار رکھا کرتے تھے. اور ساتھیوں بدقسمتی سے یہ سنت آہستہ آہستہ ہمارے اندر سے چھوٹتی جا رہی ہے. ہمارے سلف کا یہ طریقہ رہا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سے لے کر کے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عمر تفسیر کی کتابوں میں سورہ طٰہٰ کے آخر کی تفسیر میں اٹھا کر دیکھ لیے. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ رات کو جب اٹھتے تھے تہجد کے لیے 2 رکعت 4 رکعت پڑھے، اس کے بعد اپنے اہل و عیال سے کہے تھے قوموا، تم لوگ اٹھو اور نماز پڑھو. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان پڑھا کرتے تھے وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، تم نماز پر خود بھی جمے رہو اور اپنے اہل و عیال کو بھی نماز کا حکم دو. اور ہم اللہ کے رسول سے محبت کا دعویٰ تو کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کا انگوٹھا تو چوم لیتے ہیں. آج میں جمعہ میں تھا تو دیکھا ایک صاحب جو امام نے کہا اشہدو ان مؤذن محمد رسول اللہ، تو چھپ کر کے کوئی دیکھ تو نہیں رہا، اس لیے کہ ہاں لوگ ڈرتے ہیں نا، کہیں گے یہ بدعتی ہے، چھپ کر کے اپنے ہاتھوں سے کر کے اپنے آنکھوں پہ لگا رہے ہیں. اس بدعت کے اوپر اتنی سختی کے ساتھ وہ عمل پیرا ہیں. تو عرض کرنے کا مقصد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نام آنے پر انگوٹھا تو چوم لیتے ہیں، لیکن کیا آپ کی اتباع کا حق ادا ہو گیا؟ آخر سنن ترمذی، سنن ابو داؤد وغیرہ کی اس حدیث پر آپ لوگ کیوں نہیں عمل کرتے؟ آخر کیوں نہیں عمل کرتے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ، حضرت عثمان غنی کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مرد اگر رات کو اٹھتا ہے نماز پڑھنے کے لیے، وضو کرتا ہے تو اور اپنی بیوی کو بھی اٹھاتا ہے، اگر وہ اٹھنا نہیں چاہتی ہے تو اس کے چہرے پر پانی کے چھینٹے مارتا ہے. اللہ تعالیٰ اس مرد سے بڑا خوش ہوتا ہے، راضی ہوتا ہے. اسی طریقے سے اس عورت سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ بڑا راضی ہوتا ہے. کون عورت؟ جو عورت اٹھتی ہے نماز تہجد کے لیے، رات میں قیام کرتی ہے، وضو کرتی ہے، اپنے مرد کے لیے سردی میں گرم پانی لا کر کے رکھتی ہے کہ ہاں اٹھیے 2 رکعت پڑھ لیجئے. یہ وہ وقت ہے جس وقت کی دعا اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے. یہ وہ وقت ہے جس وقت اللہ تعالیٰ کے فرشتے تمہاری نماز میں حاضر رہا کرتے ہیں. تم دعا کرتے ہو، اللہ تعالیٰ فرشتے تمہاری دعا پر آمین بولتے ہیں. اور یہ وقت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ عرش بری سے سمائے دنیا کے اوپر نزول فرما چکا ہے. اور جب مرد نہیں اٹھنا چاہتا ہے تو بیوی اس کے چہرے پر پانی کے چھینٹے مارتی ہے. اللہ تعالیٰ ایسے مرد سے اور ایسی عورت سے خوش ہوتا ہے. ذرا سوچئے، آج اگر ہم ڈیوٹی پر جانا چاہتے ہیں اور ہمارا شرٹ پریس نہیں ہے تو بیوی کے اوپر پورا بخار اپنا اتار دیں گے. ہوتا ہی نہیں ہوتا ہے. کھانا بنا، نمک تھوڑا سا زیادہ ہو گیا تو، چائے بنی شکر تھوڑی سی زیادہ ہو گئی تو سارا کا سارا غصہ ہمارا ان کے اوپر اتر جائے گا. لیکن بیوی دین کا کیا کام کرتی ہے، کیا دین کے بارے میں عمل کرتی ہے، اس کی طرف ہماری کوئی توجہ نہیں رہا کرتی. تو عرض کرنے کا مطلب دوسرا کام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا تھا کہ آپ جو ہے اپنے یاد رکھیں گے. پہلا کام آپ کا کیا تھا کہ آپ رات بھر، اور دوسرا کام کیا تھا؟ تیسرا کام یہ تھا کہ آپ اپنی کمر کس لیتے تھے.
شد میزرہ، جد و شد میزرہ، کمر کسنے کا معنی کیا ہے ساتھیو؟ اس کا دو معنی علماء نے بیان کیا ہے. ایک معنی تو علماء نے یہ بیان کیا ہے کہ اپنے اہل و عیال سے دور رہا کرتے تھے، ان راتوں میں شباشی نہیں فرمایا کرتے تھے، آپ کسی بیوی کے پاس ان راتوں میں نہیں جایا کرتے تھے، عبادت کے اندر اس قدر مشغول رہا کرتے تھے، آپ اللہ تعالیٰ سے ذکر اور اذکار کے اندر اس قدر مشغول رہا کرتے تھے، اپنے حقیقی محبوب سے لو لگائے ہوئے اس قدر آپ مشغول رہا کرتے تھے، منہمک رہا کرتے تھے کہ دنیا کے لذت کی کوئی پرواہ آپ کو نہیں رہا کرتی تھی. ایک معنی تو علماء نے یہ ذکر کیا اور زیادہ تر علماء نے اس یہی معنی لیا ہے. دوسرا معنی علماء نے یہ لیا ہے کہ آپ تو اصل اعتکاف میں رہا ہی کرتے تھے، اس لیے بیویوں کے پاس آنے کا کوئی سوال نہیں ہوتا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ بڑی محنت کیا کرتے تھے، اس لیے کہ مثل کہتے نا ہم نے کمر کس لی ہے، کیا مطلب ہے؟ یعنی محنت کرنے کے لیے بالکل میں تیار ہوں، اس میں کوئی کوتاہی نہیں کروں گا. اس کا اندازہ آپ اس سے کر لیجئے کہ آپ کا چوتھا کام یہ تھا کہ آپ افطاری اور شام کے کھانے میں اپنا وقت ضائع نہیں کرتے تھے. ذرا دیکھیں ہمارے عمل میں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس عشرے کے اندر افطاری میں اور شام کے کھانے میں اپنا وقت ضائع نہیں کرتے تھے، بلکہ 24 گھنٹے میں صرف ایک بار کھایا کرتے سحری کے وقت پر. 24 گھنٹے میں صرف ایک بار. ہماری آپ طرح گپ سڑا کے مشغول نہیں رہا کرتے تھے، بازار نہیں کیا کرتے تھے. ہمارے یہاں آپ دیکھیں گے کہ بازار سب سے زیادہ زور کس رمضان کے کس عشرے میں ہوتا ہے؟ جی آخری عشرے میں. پہلے دوسرے عشرے میں شاید بازار میں جگہ مل بھی جائے، ہے کہ نہیں ہے؟ اور آخری عشرے میں وہی کب دن میں کہ رات میں؟ جی یہ دیکھ لیجئے، ہم بھی تو محنت کر رہے ہیں نا، ہم بھی تو نہیں سوتے ہیں نا، ہم بھی تو محنت کر رہے ہیں، لیکن دیکھیے ہماری محنت میں اور حقیقی محنت جو ہے کتنا فرق ہے دونوں میں. یعنی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی روایت ابن ابی عاصم نے کتاب الصیام میں نقل کی، حافظ ابن رجب رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ یہ روایت قابل اعتماد ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے میں افطار نہیں کیا کرتے تھے، شام کا کھانا نہیں کھایا کرتے تھے آپ. جی افطار نہیں کرتے تھے، آپ افطار بھی نہیں کرتے تھے، شام کا کھانا بھی نہیں کھاتے تھے. آپ صرف ایک بار کھانا 24 گھنٹے میں کھایا کرتے تھے، تب سحری کے وقت میں. اور اس طرف اشارہ بخاری شریف میں بھی ہے. تعجب کریں گے ہمارے مولوی صاحب بھی لوگ یہ کیا کریں، لیکن بخاری شریف میں اس طرف اشارہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وصال کیا کرتے تھے، یعنی ایک دن 24 گھنٹے یا 2 دن کا لگاتار روزہ رکھتے، درمیان میں آپ کچھ کھاتے نہیں تھے، ہے نا بخاری شریف میں. تو صحابہ کرام نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم بھی آپ کی طرح وصال کیا کریں گے، یعنی ہم بھی افطار نہیں کریں گے. آپ نے کہا کہ تم لوگ اتنی طاقت تم میں نہیں آ سکتی، اللہ تعالیٰ مجھے قوت دیتا ہے کہ نہیں ہے. لیکن صحابہ کرام نے ضد کیا تو اللہ کے رسول کہا کہ ٹھیک ہے چلو میرے ساتھ، چلو تم بھی میرے ساتھ. تو ایک دن لوگوں نے وصال کیا، دوسرے دن وصال کیا، اب بالکل ڈھیلے پڑ گئے اور قسمت سے تیسرے دن چاند نظر آ گیا. بخاری شریف میں حدیث ہے، قسمت سے تیسرے دن کیا ہے؟ کہا کہ اگر چاند نہ نظر آ تم لوگ دکھاتا میں جائے، ہے کہ نہیں. تو اس کا مطلب کیا ہے کہ یہ وصال کیا رمضان ہی کے مہینے میں تو تھا نا، ورنہ دوسرے مہینے کا چاند نظر آئے افطار کرنا واجب نہیں ہے کہ نہیں ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے آپ نے فرمایا جسے وصال کرنا ہے وہ سحر تک وصال کرے، جسے وصال کرنا ہے وہ سحر تک وصال کرے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چوتھا معمول خصوصی اس عشرے کے اندر یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف 24 گھنٹے میں ایک بار کھاتے اور پیتے تھے. یہ نہیں کہ ہماری طرح اگرچہ کھانا شام میں نہیں کھائے لیکن افطاری اتنا کر دیا ہے کہ کھانے کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ نہیں ہے، اور کھجور اتنا کھا لیا اور چائے پر چائے، چائے پر چائے، چائے پر چائے چل رہی ہے. ظاہر بات چائے تو ویسے بھوک کو مار دیتی ہے، ایسا ہی نہیں ہوتا ہے. نہیں یہ نہیں تھا، بلکہ آپ کچھ بھی نہیں، اس قدر مشغول رہا کرتے تھے، اس قدر منہمک رہا کرتے تھے، اپنے رب سے اتنی لو لگائے رہا کرتے تھے کہ آپ کو کھانے پینے کوئی پرواہ نہیں رہا کرتی تھی. صرف 24 گھنٹے کے اندر آپ ایک بار کھایا کرتے. یہ
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول رہا ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ ہم یہ کریں, ظاہر بات ہم نہیں کر سکتے, نہ ہمارے لیے سنت ہے, لیکن کم سے کم یہ تو ہونا چاہیے نا کہ افطاری کرنے بیٹھے تو اللہ تعالیٰ کو بھول جاتے ہیں, اور سحری کھانے بیٹھے تو ساتھیوں یہ بڑی کوتاہی ہمارے اور آپ کے اندر ہے. واللہ بتائیے سحری کا وقت اللہ تعالیٰ کے کس قدر مقبول وقت ہے کہ نہیں ہے؟ اس وقت اللہ تعالیٰ کہاں ہوتا ہے؟ سمائے دنیا کے اوپر, اور ندا دیتا ہے کوئی مانگنے والا جس کی مانگ پوری کروں, ہے کوئی مغفرت چاہنے والا جسے میں معاف کر دوں, ہے کوئی چاہنے والا جس کی چاہتے پوری کر دوں. یہ ندا دیتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ, لیکن ہم کس چیز میں مشغول ہیں؟ جی کھانے اور پینے میں. ہم یہ نہیں کہتے آپ سحری نہ کھائیں, سحری کھائیں, سحری کھانا سنت ہے, آپ نے فرمایا برکت ہے, بلکہ سنت مؤکدہ ہے سحری کھانا. لیکن میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اسی وقت میں سے تھوڑا سا اگر وقت نکال کر کے اگر ہم تھوڑا سا 10 آیت ہی قرآن کی پڑھ لیں, ہم 2 رکعات ہی پڑھ کر کے اللہ تعالیٰ سے دعا کر لیں. ہم ایک کمرے کے اندر 4-5 ساتھی رہا کرتے ہیں, سارے ساتھی تو سحری نہیں تیار کرتے نا, ایک تو باری رہتی ہے, ایسے رہتی ہے, ایک سحری تیار کراؤ, سارے لوگ کیا ہیں اپنا یا تو بیٹھے گپ کر رہے ہیں, یا تو ٹیلی ویژن دیکھ رہے ہیں, یا تو اس وقت کو اگر کام میں لگا کر کے اگر تھوڑا سا اللہ تعالیٰ کا ذکر کر لیں تو میں نہیں کہتا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم طریقے سے آپ لوگ بھی 24 گھنٹے میں صرف ایک ہی بار کھائیے, نہیں ہے. میرے کہنے کا مقصد ہے کہ یہ مبارک ایام جو آ رہے ہیں آخری عشرہ, ان ایام کو ذرا کچھ کام میں تو لے آنا چاہیے, ان سے کچھ فائدہ اٹھانا چاہیے, تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نزدیک ہمارے لیے گواہ تو رہے. ذرا سوچیں ساتھیوں, زلفی تو بڑا شہر ہے مجھے معلوم نہیں ہے, ہمارے الغات میں 15 شعبان سے لے کر کے 15 رمضان تک تقریباً 10 جنازے ہوئے ہیں چھوٹے شہر کے اندر. کتنا؟ 10. اور ان میں سب لوگ بوڑھے ہی نہیں تھے. جو آپ لوگ کہیں گے بوڑھے ہیں ان کو تو مرنا ہی ہے, ہماری موت بھی کہاں آنے والی ہے, اس میں سب لوگ بوڑھے ہی نہیں ہیں. یہ مساعد کمپنی یہ روڈ والی جو کام کر رہی ہے آپ کے یہاں نا, اس میں کام کرنے والا جو بڑا انجینئر تھا, شاید یہاں کا بھی انجینئر رہا, شعبان کے آخری دنوں میں صبح دیکھ رہے ہیں کہ آفس نہیں کھلا, دروازہ مارے, یہ کیے, معلوم ہوا جب توڑے گئے تو اپنی کرسی پر ایسے بیٹھا ہوا مرا. ابھی شادی بھی نہیں, بالکل جوان ہے. ایک شخص کو ابھی آئے ہوئے 1 مہینہ بھی اپنے ملک سے نہیں ہوئے تھے, باپ نے ویزا بھیجا, 20 سال کا جوان ہے. کتنا؟ 20 سال کا جوان. جا رہا تھا, کسی گاڑی سے ایکسیڈنٹ ہوا اور اس کا انتقال ہو گیا. ایک اور شخص ہمارے ہی ملک کا رہنے والا, مشکل سے آج 1 ہفتے کی بات ہے, مشکل سے 1 ہفتے, ابھی پچھلے ہفتے سنیچر کو ہمارے خالص کے جنازے کی, اتوار کو اس کے جنازے کی نماز پڑھے ہیں الغات میں, اتوار سنیچر کو. وہ جو عبدلیہ کا روڈ ہے اس سے آ رہا تھا, تیزی سے بھاگتا, ایک سعودی 25 سال 20 سال کا رہا ہوگا, سعودی رہا ہوگا, دونوں کی گاڑی ٹکرائی, ایک تو وہیں پر فوراً ہی ختم ہو گیا, اور دوسرا پتہ نہیں کس حال میں, یہاں نہیں کام بنا تو اس کو ریاض وغیرہ کہیں بھیج دیا گیا ہے. اور ڈاکٹر لوگ کہہ رہے ہیں کہ زندہ بھی رہا تو کسی کام کا. اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں بڑی تو عرض کرنے کا مقصد ساتھیوں کہ عمر جو ہمیں اللہ تعالیٰ یہ موقع دے رہا ہے, اس موقع کو تھوڑا غنیمت سمجھنا چاہیے. یہ رمضان ہو سکتا ہے کہ آئندہ رمضان ہمیں مل پاتا ہے کہ نہیں مل پاتا ہے, پتہ نہیں. یہ لیلۃ القدر جو آنے والی ہے, اس لیلۃ القدر کے اللہ تبارک و تعالی پورے انسانوں کس کو مرنا ہے, کس کو جینا ہے, کون پیدا ہوگا, کون مالدار ہوگا, کون غریب ہوگا, کس کے اوپر کیا مصیبت آئے گی, اللہ تبارک و تعالی سارا بجٹ فرشتوں کے حوالے کر دینے والا ہے. ہمیں کیا معلوم کہ ہمارا اور آپ کا لاپ بھی اس میں موجود ہو. کسی نے فرشتے کے ساتھ اپنا کوئی رشتہ قائم کیا ہے؟ کسی کا سورس چلے گا کہ یہاں پر آپ کے پاس اقامہ نہیں ہے, راستے میں جا رہے ہیں, پولیس والا آپ کی پہچان کا ہے تو آپ کو چھوڑ دے گا, وہاں بھی ہونے والا ہے یہ؟ جی نہیں ہونے والا ہے. تو کہنے کا مطلب ہے کہ ایام کو غنیمت سمجھے کہ دیکھیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس قدر محنت کیا کرتے تھے. یہ وہ ہیں جن کے اللہ تعالیٰ نے اگلے پیچھے تمام گناہوں کو معاف کر دیا تھا. 5واں کام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مغرب اور عشاء کے بیچ میں روز آنا غسل فرمایا کرتے تھے. مغرب اور عشاء کے بیچ میں روز آنا غسل فرمایا کرتے تھے.
حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ روایت جو ابھی ہم نے ذکر کی ابن ابی عاصم کے حوالے سے، اسی کے اندر یہ موجود ہے۔ اور ہم تعجب نہ کریں، ہمارے سلف امام ابو جعفر، مشہور امام ابو جعفر الطبری رحمہ اللہ، ہر طالب علم اس کا نام جانتا ہوگا، وہ بیان کرتے ہیں کہ سلف اس بات کو مستحب سمجھتے تھے کہ آخری عشرے کی ہر شب کو مغرب کے بعد عشاء سے پہلے، کیوں ساتھی، وجہ کیا ہے اس کی، ذرا سوچیں آپ، کیوں؟ اس لیے کہ یہ عشرے جو ہیں اللہ تعالیٰ کی خصوصی رحمتوں کے عشرے ہیں۔ اسی عشرے کے اندر اللہ تعالیٰ نے لیلۃ القدر رکھی ہے، وہ رات جس رات کو اللہ تعالیٰ کے فرشتے نازل ہوتے ہیں، ہے کہ نہیں ہے؟ حضرت جبریل علیہ السلام اور بندوں سے آ کر کے ان سے ملاقات کرتے ہیں۔ آپ بھلا بتائیے، آپ کو اگر شہر کا امیر اگر آپ کو دعوت دے جانے کے لیے تو آپ انہی کپڑوں میں چلے جائیں گے؟ جی، اس سے پہلے نہائیں گے کہ نہیں نہائیں گے؟ شیپ بنائیں کہ نہیں بنائیں گے؟ جو بنانا ناجائز اور حرام ہے کہ نہیں ہے نا؟ خوشبو اپنے پاس نہیں ہوگی تو اپنے بغل کوئی خوشبو ہے کہ نہیں ہے؟ یا جا کر کسی بقالے سے 5 ریال کا اپنا اسپرے لے کر کے ہاں ادھر اور اس طرف، تاکہ پسینے کے اندر کوئی بدبو نہ آنے پائے، ہے بات صحیح کہ نہیں صحیح بات ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور سلف اسی وجہ سے کہ آج اللہ تعالیٰ کی خصوصی رحمتیں نازل ہونے والی ہیں، آج کی راتوں میں اللہ تعالیٰ خصوصی کا فضل ہونے والا ہے، تو ہم ایسی حالت میں ان راتوں میں رہیں کہ ہماری حالت دیکھ کر کے لوگوں کو بھی اچھا لگے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خصوصی اہتمام کیا کرتے تھے ان شب کے اندر نہانے کا۔ اور بات لمبی ہوتی جا رہی، میں اتنا لمبا نہیں کرنا چاہتا تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی روایت بخاری اور مسلم میں متعدد کتب حدیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری عشرے کا اعتکاف کیا کرتے تھے۔ آخری عشرے کا اعتکاف، یعنی اعتکاف کا معنی کیا ہوتا ہے؟ اعتکاف کا معنی ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے دنیا کے تمام کاموں سے، دنیا کے تمام جھنجھٹ سے ہٹ کر کے انسان مسجد کے کسی گوشے میں بیٹھ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر اذکار کرنا شروع کر دے، سونے کے لیے نہیں، ذکر اور اذکار کے لیے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس اعتکاف، اس سنت کا اس قدر اہتمام کیا کرتے تھے، اس قدر اہتمام کیا کرتے تھے کہ ایک بار ایسا ہوا کسی سفر کی وجہ سے آپ رمضان کے آخر کا اعتکاف نہیں کر سکے، تو آپ نے شوال میں 10 دن کا اعتکاف قضا کیا تھا، اس کا قضا کے طور پر آپ نے کیا تھا۔ اور جس سال آپ کا انتقال ہوا ہے اس سال آپ نے 10 دن نہیں بلکہ 20 دن کا اعتکاف، سنا ہے کہ نہیں سنا ہے؟ یہ کیوں کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم؟ اس لیے کہ دنیا کے تمام جھنجھٹ سے ہٹ کر کے، بیوی بچوں سے بھی ہٹ کر کے، دنیا کے تمام کاموں سے ہٹ کر کے کیا کریں؟ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے لیے اکٹھا ہو جائیں۔ تو ساتھیوں، عرض کرنے کا مقصد یہ ہے، پہلی بات یہ تھی، لمبی ہو گئی، کہ یہ مبارک عشرہ ہے، اس کو ہم غنیمت سمجھتے ہوئے جو کچھ بھی ہم سے ہو سکتا ہے، نماز کے اندر ہو، تراویح میں ہے، ذکر ہے، دعا ہے، صدقہ ہے، خیرات ہے، جو کچھ بھی ہے کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کو کسی طریقے سے راضی کر لے۔ ایک بات، شیخ کتنا وقت ہے؟ اچھا، دوسری بات جو میں کہنا چاہتا دیکھیے، دوسری بات جو بڑی اہم ہے وہ ہے کیا؟ شیخ نے کہا تھا کہ لیلۃ القدر سے متعلق یہ عشرہ بڑی فضیلتوں کا عشرہ ہے، اللہ تعالیٰ نے اس عشرے کو بڑی فضیلت دی ہے۔ ان میں سے ایک فضیلت یہی ہے کہ اس عشرے کے اندر لیلۃ القدر ہے۔ کیا ہے؟ لیلۃ القدر۔ لیلۃ القدر ایک رات ہے، لیکن کتنی راتوں کے برابر ہے جی؟ 1000 رات، 1000 مہینے، یعنی کتنی راتیں ہوں گی اس میں؟ 83 سال بتا دیا آپ نے، کتنی راتیں ہوں گی؟ ارے بھائی 30 کو 1000 سے ضرب دیجئے نا، ایک رات ہے اور 1000 مہینے، کتنے مطلب کیا ہے؟ 30,000 رات کے ہے کہ نہیں ہے؟ ایک مہینے میں کتنے دن ہوں گے؟ 30 دن ہو گئے نا، اور 30 کو آپ ضرب دیں کس سے تو کتنا ہو جائے گا؟ یعنی ایک رات کتنے راتوں کے برابر ہے؟ 30,000۔ لیکن کیا اس رات میں؟ سوال ہے کیا اس رات میں؟ بس ایسے ہی یہ رات ہے؟ نہیں، اس رات کا مقصد یہ ہے کہ جو آدمی اس رات کو عبادت کر لے گا گویا کہ اس نے 1000 مہینے عبادت کیا ہے،
اور یہ تعجب کی بات نہ کریں آپ، اس کو میں دنیا کی مثال سے دوں شاید آپ آسانی سمجھ جائیں. یہ بتائیے کہ یہاں کچھ لوگ ہیں جنہیں سعودیہ آئے ہوئے 20 سال 25 سال ہو گیا، کچھ لوگ ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ جی ہے نا. یہ بتائیے کہ اس وقت پاکستان سے خبر اور ہندوستان سے خبر آنے کے لیے کتنا وقت لگتا تھا؟ جی بہت ٹائم لگتا ہے، 1 مہینے سے کم لگتا نہیں تھا. بھائی آپ خط لکھیے بہت جلدی پہنچا تو کہ 20-25 دن تو لگے گا ہی نا. اور وہاں سے جواب اگر دوسری دن جواب لکھ دیا انہوں نے تو کتنا دن لگے گا؟ یعنی کتنے دن ہو گئے؟ یعنی آپ یہاں پر آئے ہیں، اپنے آنے کی خبر کتنی دیر میں پہنچا سکے آپ، اور پھر ان کی خبر کتنے دن میں. لیکن آج یعنی وہی کام جو 1.5 مہینے 2 مہینے میں ہوتا تھا، آج وہی کام 1 منٹ کے اندر بھی نہیں لگتا ہے کہ نہیں ہے؟ یہ دنیا کی مثال لے لیجئے، یہی مثال لے لیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو یہ جو مواقع فراہم کیے ہیں، یہ مواقع فراہم کیے، خواہ زمانے کے لحاظ سے ہو خواہ جگہ کے لحاظ سے ہو. مثال کے طور پر آپ اس مسجد میں 2 رکعت نماز پڑھیں، آپ کو کتنا اجر ملے گا؟ 2 رکعت کا 20 رکعت برابر ملے گا. ہاں بھائی، 1 نیکی 10 کے برابر ہوتی کہ نہیں ہوتی ہے کہ نہیں ہے؟ کتنا ملے گا آپ کو؟ 20 ملے گا. اور حرم شریف میں ہی 2 رکعت پڑھیے تو کتنا اجر ملے گا آپ کو؟ جی 2 لاکھ. آپ اسی پر قیاس کر لیجئے، آپ ہے کہ نہیں؟ دنیا یعنی جب دنیا میں کسی چیز کے اندر اتنی تیزی ہو سکتی ہے، وہ کام جو مہینوں میں ہونا چاہیے وہ منٹ میں ہو سکتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت سے ساتھیوں، فضل سے، رحم سے یہ بعید ہے کہ جو نماز ہم یہاں اگر 2 لاکھ نماز ہے کہ نہیں، 2 لاکھ نماز پڑھنے میں کتنی دیر لگے گی ہمیں؟ آپ بتائیے. یہاں اگر ہم پڑھیں تو بہت ٹائم لگے. یعنی جتنے ٹائم کے اندر ہم ثواب یہاں 2 لاکھ نماز پاس ہوتے، وہیں پر جو ہے مکے میں جائیں تو ہم آپ 3 منٹ 4 منٹ کے اندر ثواب حاصل کر سکتے ہیں. آ رہی بات سمجھ نا؟ یہی مثال لیلۃ القدر کی ہے کہ اگر ہم عام دنوں میں پورے سال عبادت کرتے رہیں، پورے سال رات میں سوئے ہی نہیں، مغرب کے بعد سے لے کر کے فجر کی اذان ہونے تک ہم صرف اللہ 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 نماز میں، قرآن مجید کی تلاوت میں، ذکر میں، اذکار میں مشغول رہیں، تو جو سال بھر میں جتنی نیکی نہیں جمع کر سکتے ہیں ساتھیوں، اتنی نیکی ہم، اس کے کئی گنا نیکی ہم 1 رات کے اندر جمع کر سکتے ہیں. وہ کون سی رات ہے؟ لیلۃ القدر ہے. اب اگر وہ رات ہم سے چھوٹ جائے تو کس قدر بدبختی ہماری اور آپ کی ہے. آپ سے مطالبہ نہیں کہ آپ پورے سال جاگتے رہیے، آپ سے مطالبہ نہیں کہ پورے مہینے آپ جاگتے رہیے، آپ سے صرف کتنا ہے؟ 10 یا 9 راتوں کے جاگنے کا مطالبہ ہے بس. وہ بھی اگر آپ سے نہیں ہو سکتا تو ٹھیک ہے، آپ 21 کو، 23 کو، 25 کو، 27 کو اور 29 کو جاگی. واللہ آپ سے سوال ہے مجھے، واللہ میں کہتا ہوں، ہر انسان اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر کے کہے کہ اگر آج شیخ نصیر الدین یہ اعلان کر دے کہ جو آدمی یہ 5 راتیں مغرب سے لے کر کے فجر تک یہاں پر کھڑا رہے گا، کیا یہاں پر کھڑا رہے گا، بیٹھے گا نہیں اور سوئے گا نہیں، 5ویں تاریخ 5ویں دن کے خاتمے کے اوپر اسے ہم ایک نیو ماڈل بالکل نئی گاڑی دیں گے، تو ہم میں سے کوئی ہے جس کے اندر کوتاہی کرے گا؟ جی دن میں آپ کو آزادی ہے، آپ سوتے رہیے، جائیے چاہے جہاں جائیے، آپ کوئی کوتاہی کرے گا؟ واللہ کفیل سے لڑائی کر کے، جھگڑا کر کے اسے چھٹی لے لیں گے، آپ کہیں گے بہت کرے گا، ہماری تنخواہ کٹے گا اور کیا کرے گا. ہے بات صحیح کہ نہیں؟ صحیح بات ہے. میں یہ مثال دے رہا ہوں، ذرا مقارنہ کیجیے، ورنہ واللہ ایک مرسیڈیز گاڑی 2 رکعت نماز کا مقابلہ نہیں کر سکتی. علامہ البانی رحمہ اللہ صحیحہ کے اندر ایک حدیث نقل کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہیں پر جا رہے تھے تو کیا دیکھتے ہیں کہ ایک جگہ چند لوگ اکٹھا ہیں کچھ لوگ. پوچھا کہ کیا ہے؟ کہا کہ ایک مردے کو دفن کر رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر تشریف لے گئے،
وہاں پر کھڑے ہو کر کے کہا کہ 2 ہلکی رکعت نماز، آپ نے کیا فرمایا؟ 2 ہلکی رکعت نماز جسے تم حقیر اور معمولی سمجھتے ہو، رکعتان خفیفتان مما تحقروہما، 2 ہلکی رکعت نماز جسے تم معمولی سمجھتے ہو، اس قبر والے کے نزدیک دنیا اور دنیا کی ساری نعمتوں سے بڑھ کر کے۔ تو ساتھیوں 5 دن جاگنا اگر آپ کو ایک مرسیڈیز گاڑی ہوئے کیا مقابلہ کرے گی آپ کی 2 رکعت نماز کی؟ سوچنے کی بات ہے ساتھیوں، صرف احساس کی بات ہے اگر، لیکن کیا ہے، ہم کہتے ضرور ہے کہ ہمارا ایمان اللہ پر ہے، اللہ کے رسول پر ہے، قیامت کے دن پر ہے، قرآن پر ہے، لیکن سچ پوچھیے حقیقی ایمان ہمارا ان کے اوپر نہیں ہے۔ اگر حقیقی ایمان ہمارا اس کے اوپر ہو جائے، اگر حقیقی ایمان ہو جائے تو ہماری زندگی بدل سکتی ہے۔ ابھی کل میں اپنے ساتھیوں سے بیان کر رہا تھا کہ امام بخاری رحمہ اللہ اپنی کتاب الادب المفرد کے اندر نقل کرتے ہیں کہ بخار اللہ کے رسول سے خدمت میں حاضر ہوتا ہے، بخار، اور کہتا ہے آپ کے محبوب ترین جو لوگ ہیں مجھے ان کے حوالے کر دیجیے، ان کے پاس بھیج دیجیے۔ آپ نے انصار کے گھر کی طرف اشارہ کیا، اور انصار کے گھروں میں سے کوئی گھر ایسا نہیں تھا، اور گھروں میں کوئی فرد ایسا نہیں تھا جو بخار کے اندر مبتلا نہ ہوا ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر گھر کے اندر داخل ہوتے، ایک ایک کی زیارت کرتے اور زیارت کر کے واپس آتے۔ ایک دن آپ زیارت کر کے واپس آ رہے تھے، ایک عورت بھاگی ہوئی آتی ہے اور کہتی اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سارے انصار کے یہاں تو گئے ہیں لیکن میرے یہاں نہیں آئے، میں بھی انصاری ہوں، میرے ماں باپ بھی انصاری ہیں، آپ نے مجھے کیوں چھوڑ دیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے گھر تشریف لے جاتے ہیں اور یہ مثال دے رہا ہوں کہ ایمان کی بات کر رہا ہوں کہ ہمارا آخرت پر اللہ کے اوپر ہمارا ایمان ساتھیوں بڑا کمزور ہے۔ ذرا سوچیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے یہاں تشریف لے گئے اور کہا کہ اگر تم چاہو تو میں تمہارے لیے دعا کروں، تمہیں اللہ تعالیٰ شفا دے دے گا، اور اگر چاہو تو صبر کرو، تمہیں جنت ملے گی۔ دیکھیں، اگر تم چاہو تو دعا کروں، اللہ تعالیٰ تمہیں شفا دے دے گا، اور اگر چاہو تو صبر کرو، تمہیں، انہوں نے کہا اے اللہ کے رسول، جنت کو تمہیں خطرے میں نہیں ڈال سکتی، بخار میں رہنا میں گوارا کر لوں گی۔ اسی لیے بعض صحابی ایسے تھے جنہوں نے اللہ کے رسول سے دعا کیا تھا کہ اے اللہ تعالیٰ جب تک مجھے موت نہ آئے میرے اوپر بخار مکمل طور پر مسلط رہے۔ فرق یہ ہے کہ بخار مجھے 2 چیزوں سے نہ روک سکے، بس نماز باجماعت سے اور اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد سے، اس کے بعد بخار میرے اوپر سے رخصت نہ ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ بخار مومن کا جہنم کا حصہ ہے، جو جہنم اسے عذاب ہونے والا ہے اسے بخار مل کر کے حاصل ہو جا رہا ہے۔ اس لیے یہاں بخار میں رہنا گوارا ہے، لیکن آخرت کی آگ گوارا ظاہر بات نہیں ہے۔ تو ساتھیوں میں کہتا ہوں کہ ہمارا اور آپ کا ایمان کیا ہے؟ بڑا کمزور ہے۔ تو یہ لیلۃ القدر جو ہمارے آپ کے اوپر آنے والی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو اس لیلۃ القدر سے مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اس رات کو عبادت کرنے، قیام کرنے، اس رات کو دعا کرنے کہ ہمیں اور آپ کو توفیق دے۔ کچھ باتیں اور لیلۃ القدر متعلق رہ گئی تھی لیکن وقت نہیں ہے، جتنا کہا گیا انشاءاللہ اگر اسی پر غور کر لیا گیا تو وہ ہمارے اور آپ کے لیے کافی ہوگا۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔